نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال کی ذات نے آج 13واں روزہ نصیب فرمایا۔ ببرکت دن رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا پہلا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ ناظرین، اس جمعے کے طفیل، دوسرے عشرے کے طفیل، عشرہ مغفرت کے طفیل، اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمین و مسلمات، جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی مغفرت اور ان سب کی جہنم کی آگ سے نجات فرمائے۔ جتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں، نہیں جانتے، قبروں میں ان کی دعائیں مانگنے والا کوئی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے آگے التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کے طفیل ہم سب مسلمانوں کی بھی بخشش فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے حافظ مبشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم 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 عظیم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ مبشر۔ اب میں دعوت دوں گا حافظ زہیب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا
دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جابا جاتانے والے کے راستے میں جابا جاتانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے ہی پاتے ہیں سب پانے والے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ زہیب۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر چلتے ہیں اور بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ علامہ صاحب کی طرف چلیں گے۔ معزز ناظرین بریک کے بعد برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کی رات میں قیام کیا اس کے پہلے گناہوں کی مغفرت فرما دی گئی۔ وقت ہوا ہے فضائل رمضان سیگمنٹ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم کے اخلاق حسنہ کا کوئی واقعہ اور کوئی معجزہ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا۔ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ روز ہی بلا ناغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے لگا۔ تو ایک دن اچانک وہ شخص نہیں آیا اور اس کے بعد کئی دن گزر گئے، وہ لڑکا نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا اس لڑکے کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ لڑکا بیمار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ لڑکا بستر مرگ پر تھا، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے لڑکے اگر تو کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ تو وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے ہی کر لو۔ تو اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیماری کی حالت میں اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہ اس دنیا میں مسلمان ہونے کی حالت میں رخصت ہوا، یعنی کہ کامیاب ہو گیا وہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے
کہ ایک دفعہ جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے اس حیثیت سے کہ آپ فوج کے سپہ سالار تھے، تو اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ چھوڑ کر اپنے خیمے میں چلے گئے، تو صحابہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ تو شکست کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار میدان جنگ چھوڑ کر خیمے میں چلا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے اور دوبارہ جنگ میں شرکت کی، یہاں تک کہ فتح کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ آپ اچانک میدان جنگ چھوڑ کر خیمے میں کیوں چلے گئے تھے؟ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے جب فتح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے تو اچانک میرا ہاتھ سر پہ پڑا، تو میں نے دیکھا کہ میری ٹوپی میں وہ بال مبارک نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو میں خیمے میں گیا اور میں نے وہ ٹوپی پہن لی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا۔ جب میں واپس آیا اور جنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، سوال و جواب کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے، نماز کی طرح کیا زکوٰۃ میں بھی نیت شرط ہے؟ جی، ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بے شک۔ اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کی نیت سے مال جدا کر لیا پھر وہ ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس سے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دوسرا مال لے گا، جو کہ دوسرا مال لے گا اگر اس مال کی مقدار پوری ہے، یعنی کہ جیسا کہ 7.5 تولہ سونا ہے اگر موجود ہے اس کے پاس، تو اس کی علیحدہ سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر وہ جو پیسے نکال کے رکھے ہوئے تھے اس نے زکوٰۃ کے لیے، اگر وہ ہلاک ہو گئے تو اس سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی، تو آج پبلک کی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں تھا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہم اسے اپنے سیگمنٹ کا حصہ بنائیں اور علامہ صاحب کے آگے پیش کریں تاکہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ ناظرین، وقت ہوا ہے آخری سیگمنٹ نیکی کی بات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا اسی سے آگے واقعہ معراج ہے۔ پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے ہمیں چیدہ باتیں اور جتنی میری نالج میں ہے اور میں صحیح بیان کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، میرے علم میں، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جتنا علم میں آتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں اور آگے چلتے ہیں۔ فتنہ پرور مقررین کی سزا۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم سے ہوا جن کے جبڑے اور زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جیسے ہی وہ کٹتے دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتے اور اس میں کوئی وقفہ تک نہ تھا۔ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ فتنہ پرور خطبہ ہیں جو کچھ کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی میں غیبت کرنے والوں کے خلاف غیبت کرنے والوں کی سزا۔ معزز سامعین، اس کے بعد ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں غیبت اور ان فتنہ پرور مقررین سے اللہ سبحانہ و تعالی بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں غیبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے اختتام کا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور کمنٹس ضرور کیا کریں
تاکہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کو، اپنی ٹرانسمیشن کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے روزے مطلب 14ویں روزے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا، تشنہ کام آ گیا، ہم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا، تشنہ کام آ گیا، ہم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔